پر پکڑتا کیوں نہیں ہوں؟ پکڑتا اس لیے نہیں ہوں کہ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ پکڑتا اس لیے نہیں ہوں کہ پکڑ کا ایک دن رکھا ہے، یہ امتحان کی جگہ، یہاں پکڑ کوئی نہیں، پکڑ کا ایک دن آئے گا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، ایک دن آ رہا ہے، ان یوم الفصل کان میقاتہم اجمعین، ایک دن آ رہا ہے، وہ فیصلے کا دن ہے جس دن اللہ خود فیصلہ کرنے آئے گا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، جس دن فیصل بن کر خود اللہ آئے گا اور جنت کو لائے گا، جہنم کو لائے گا، اور تمہیں بھی اس زمین سے نکالے گا، کھڑا کرے گا۔ ایک اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، تم سب کو مر جانا ہے، تم سب کو مٹ جانا ہے۔ اگر مسئلہ یہاں تک ہوتا تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ مر جانا ہے، مٹ جانا ہے، چلے جانا ہے اور مٹی میں مٹی ہو جانا ہے، قبروں میں لیٹ جانا ہے اور فنا ہو جانا ہے، پھر کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ پھر میری روٹی بڑا مسئلہ ہے، پھر میرا مکان بڑا مسئلہ ہے، پھر میرے کپڑے بڑا مسئلہ ہیں، پھر میری دنیا کے تقاضے بڑا مسئلہ ہے، پھر بیوی اور بچوں کا پالنا بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہانی یہاں ختم نہیں، قصہ یہاں ختم نہیں، اینڈ تمہارا یہ نہیں ہے کہ تم مر گئے اور موت کے منہ میں چلے گئے اور فنا ہو کر اچھائی کی اچھائی مٹ گئی، برے والے کی برائی مٹ گئی، چور بھی مٹا ختم اور ڈاکو بھی مٹا اور ختم اور نمازی بے نمازی مٹ گئے، مٹی ہو گئے ختم۔ اس کا تقوی قبر میں اور اس کا فسق قبر میں، اس کا حیا قبر میں اور اس کی بے حیائی قبر میں، تمہارا انجام قبر نہیں، تمہارا اینڈ قبر نہیں، تمہاری آخری منزل قبر نہیں۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، یہ آیت سب سے بڑا مسئلہ بنا کر میرے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے کہ تمہیں مر کر ختم نہیں ہو جانا، پھر اٹھنا ہے، پھر جمع ہونا ہے، پھر وجود اللہ اٹھائے گا، پھر یہی جسم دوبارہ جڑے گا، پھر یہی ہڈیوں کو جوڑے گا، پھر اسی پر یہی گودا چڑھے گا، نیا نہیں، یہی گودا چڑھے گا، یہی بال آئیں گے، یہی کھال چڑھے گی اور یہی فنگر پرنٹس دیے جائیں گے جن سے ظلم کیا، کیونکہ جس نے ظلم کیا وہی سزا پائے گا۔ یہی جسم ہوگا، یہی وجود ہوگا، پھر اللہ اسے جوڑے گا اور پھر کھڑا کرے گا اور پھر اللہ حساب کتاب لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پھر اچھا بھی آئے گا، برا بھی آئے گا اور اللہ دونوں کو سامنے لا کر حساب کرے گا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے تو اللہ کے نبی یہ تلاوت کر رہے تھے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جو ایک ذرے کی بھی برائی کرے گا سامنے دیکھے گا، جو ایک ذرے کے برابر اچھائی کرے گا سامنے دیکھے گا۔ تو انہوں نے سنا تو وہ کہنے لگے حسبی ذرتان، حسبی ذرتان، بس نصیحت کے لیے مجھے یہ 2 ذرے کافی ہیں، یہ 2 آیتیں کافی ہیں کہ دنیا میں جو اچھا کرو گے دیکھو گے اور جو برا کرو گے دیکھو گے، سمجھنے کے لیے مجھے یہ 2 ذرے کافی ہیں۔ اللہ اٹھائے گا، صرف مر کے فنا نہیں ہے، اگر فنا ہو جاتے تو قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ پر تقوی والے کا تقوی بے مقصد تھا، پر رونے والے کا رونا بے مقصد تھا، پھر تو فاسق اور متقی برابر ہیں، پھر تو نمازی بے نمازی برابر ہیں، پھر تو بے پرد پردہ دار برابر ہے، پھر تو راتوں کو شراب پینے والے اور مصلی پر رونے والے برابر ہیں، پھر تو گالیاں دینے والے اور جھوٹ بولنے والے اور سچ بولنے والے برابر ہیں، پھر ماؤں کی عزت کرنے والے اور انہیں گالیاں دینے والے برابر ہیں، پھر باپ کے سامنے نظر چھکانے والے اور ان کا گریبان پکڑنے والے برابر ہیں، پھر اللہ کے باغی اور اللہ کے سامنے گردن چھکا کے چلنے والے برابر ہیں۔ اگر دونوں کا انجام مٹی ہے اور دونوں کا انجام مٹی نہیں ہے، اٹھاؤں گا، سامنے لاؤں گا، پھر جنت کو مہکاؤں گا،
تو جہنم کو دہکاؤں گا، پھر ادھر خوبصورت فرشتوں کا گھیرا ڈالوں گا، پھر جنت اور جہنم کی مہک محشر والوں کو دکھاؤں گا، پھر اللہ اپنے عرش کے ساتھ آئے گا، پھر ترازو ٹھیک کیا جائے گا، پھر پل صراط بچھایا جائے گا، پھر دھڑکتے دلوں کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا اور ننگے وجود اٹھائے جاؤ گے۔ نہ کپڑا، وہ جو کفن لے کر قبر میں گئے وہ بھی نہیں ہوگا، ننگے وجود کے ساتھ وہ بھی قبر میں رہ گیا، دنیا سے کفن لے کر صرف پہنچا اور کفن بھی قبر میں رہ گیا، محشر میں ننگا وجود کھڑا ہوگا، پاؤں بھی ننگا، جسم بھی ننگا، حفاظن عراجن غرلن، بالکل ننگا جسم، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور وہ جو تمہاری چودراہٹیں سب پیچھے رہ گئیں، وہ جو عزتیں سب پیچھے رہ گئیں، وہ بنگلے بنائے سب پیچھے رہ گئے، وہ مال و دولت کے نقشے جمع کیے سب پیچھے رہ گئے، وہ ہٹو بچوں کی صدائیں سب پیچھے رہ گئیں، وہ گاڑیاں سب پیچھے رہ گئیں، وہ حشم و ختم اور غلمان سب پیچھے رہ گئے۔ کما خلقناکم اول مرۃ، جیسے ماں کے پیٹ سے تمہیں برہنہ پیدا کیا تھا اس طرح تمہیں اللہ قبر کے پیٹ سے اٹھائے گا اور آج اپنے سامنے لائے گا، اور دل دھڑک رہا ہے اور کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، جہنم دوڑ رہی ہے اور ادھر جنت کی مہک ہے اور ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور زندگی کے لمحات کی ریل اور فلم آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں میرا کیا نتیجہ آئے گا، میں معاف کر دیا جاؤں گا کہ پکڑا جاؤں گا، میں دائیں والوں میں کہ بائیں والوں میں، پتہ نہیں محرم کے مجرم، پتہ نہیں اللہ جنت والوں میں داخل کرے کہ جہنم کے عقوبت خانے میں داخل کر دے۔ آج وہ بادشاہ ہے، کون پوچھ سکتا ہے، وہ جو فیصلہ کرے کہاں اس کا چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس سے کون لڑ سکتا ہے، کون دلیل پیش کر سکتا ہے۔ آج تو اس کی چاہت ہے، وہ اپنی چاہت سے جو چاہے کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يخاف عقباها، جو وہ فیصلہ کرے فعال لما يريد يفعل ما يشاء، جو چاہے وہ کرے، کوئی نہیں پوچھ سکتا، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ دل کانپ رہے ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور دل دھڑک رہے ہیں۔ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، ہائے ہائے نگاہیں جھک گئیں، دل تڑپ رہے ہیں اور انسان پاگل ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کہ پورے محشر میں نام بلایا جائے گا، فلاں بن فلاں پیشی کے لیے آ جاؤ، فلاں بن فلاں آ جاؤ، تمہارا حساب ہونے لگا، تو دھڑکتے دل کے ساتھ نکلے گا اور کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ کہے گا رکھو ادھر گناہ، ادھر نیکیاں، ایک طرف گناہ آ گئی، ایک طرف نیکیاں آ گئیں، اور پلڑا چھکے گا کہ اٹھے گا، چھکے گا کہ اٹھے گا، چھکے گا کہ اٹھے گا، یہاں دل دھڑک رہا ہوگا اور منہ کو آ رہا ہوگا۔ لدى الحناجر کاظمین، کلیجے منہ کو چڑھیں گے اور ان کو دبا رہے ہیں، کہیں باری نہ آ جائے، کہیں دل باہر نہ نکل جائے، اور آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، تو اس وقت نیکیوں کا پلڑا چھوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ اعلان کر دے گا فلاں بن فلاں و فلانا بنت فلاں سعید سعادہ لا یشقى بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا اور فلاں فلاں کی بیٹی آج کامیاب ہیں اور ایسے کامیاب ہیں کہ آج کے بعد کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ اور ادھر اگر برائیوں کا پلڑا چھوڑا تو اعلان ہوگا فلاں بن فلاں و فلانا بنت فلاں شقا شقاوتن لا یسعد بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا اور فلاں فلاں کی بیٹی آج ناکام ہوئے ہیں اور ایسے ناکام ہوئے ہیں آج کے بعد کبھی کامیابی نہیں دیکھیں گے۔ ہر گزرتا لمحہ ناکامیوں کو بڑھائے گا، ہر گزرتا لمحہ شدت کو بڑھائے گا، ہر گزرتا لمحہ مصیبت کو بڑھائے گا، ہر گزرتا لمحہ اللہ کی ناراضگی کو بڑھائے گا، ہر گزرتا لمحہ جہنم کی آگ کو تیز کرے گا۔ یہ جو ہے نا 70 گنا جہنم کی آگ تیز ہے، یہ تو داخل ہوتے وقت ہے،
جب جہنم میں جائے گا تو 70 گنا آگ تیز ہے، ہر گنا ہر دن زیادہ ہوتی جا رہی. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، روزانہ آگ تپائی جا رہی. کلما خبت زدناہم سعیرا، روزانہ تپائی جا رہی، بڑھائی جا رہی ہے، بڑھائی جا رہی ہے. یہ 80 گنا ہو گئی ہے، 90 گنا ہو گئی ہے، 100 گنا ہو گئی، یہ 1000 گنا ہو گئی ہے، لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ تیز ہو گئی آگ جہنم کی. کوئی آخر نہیں، کوئی انتہا نہیں. یہ ہاتھ جوڑیں گے، یا اللہ ربنا خفف عنا یوما من العذاب. کوئی ایک دن ہی ہلکا کر دے، کوئی ایک دن چھٹی گئی دے دے بیچ میں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کوئی چھٹی نہیں ہے. لا یخفف عنہم العذاب یومئذ ولا ہم ینظرون. کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی تخفیف نہیں ہے. ارسقوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو کر جہنم میں پڑو. آئندہ سے تم کوئی بات اللہ سے نہیں کر سکو گے، اور اللہ نہ تم سے کوئی بات کرنا پسند کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کہے گا لگا دو جہنم کو تالا، اور مالک داروغہ جہنم تالا لگائے گا. اور اس کے بعد جہنم والے چیخیں گے اور چلائیں گے اور پکاریں گے، پر اللہ تالا لگوا دے گا. میں ان کی پکار نہیں سننا چاہتا، میں انہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا. کلا انہم یومئذ عن ربہم لمحجوبون. انہیں پردوں میں لے لو، میں دیدار نہیں کرواؤں گا، ان سے بات نہیں کروں گا. اپنی رحمت سے دور جہنم میں چل رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، پر پکار سننے والا کوئی نہیں ہے. ناکام ہیں،